اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم قصص قرآنی کے موضوع کو مطالعہ کر رہے تھے اور اب اس کے اختتام پر ہم پہنچ گئے اور آپ کی خدمت میں ایک قصہ اور واقعے سے جو اغراض اور مقاصد تھے وہ ذکر کیے گئے، یعنی قرآن کریم نے جتنے بھی قصے اور قصص کو ذکر کیا ہے اس کو بیان کرنے سے قرآن کا ہدف کیا تھا۔ 3 اہداف ہم نے بنیادی طور پہ گزشتہ درس میں پڑھے کہ پہلا ہدف تھا رسالت اور وحی کو بیان کرنا اور تعلیمات وحیانی کو بیان کرنا۔ دوسرا ہدف اس سے ہم نے ملاحظہ کیا کہ تربیت اور ہدایت ہے، امتوں کے حالات میں تربیت اور ہدایت پنہا پائی جاتی ہے۔ تیسرا ہمارے پاس پہلو تھا کہ تاریخ کے باب سے ہم 2 امور کا جائزہ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو قوانین ہیں، مثلا قانون امتحان، اللہ نے ہر قوم کو آزمائش اور ابتلاء میں ڈالا ہے، اور اس ابتلاء اور آزمائش سے ہی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا معاشرہ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ۔ یا سورہ تغابن کے آغاز میں بھی اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اللہ نے تمہیں خلق کیا، تم میں سے بعض مومن اور بعض کافر ہوئے۔ تو یہ امتحانوں کا حق اور باطل کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ بہرحال قوانین الہیہ ہیں، ہم قدر تفصیل سے بات کر چکے ہیں گزشتہ دروس میں اور اس کا حصہ مطالعہ کر رہے ہیں ہم جمعرات کو جو دروس ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس اس حوالے سے پہلو آیا اسی تیسری غرض میں ہی کہ تاریخ ایک عبث لغو حوادث اور ان کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یعنی ایک لغو چیز نہیں ہے، بلکہ تاریخ ایک نشوونما رکھتی ہے، ایک ترقی رکھتی ہے۔ جس طرح انسان کی نشوونما ہوتی ہے اس طرح سے پوری اس زمین کے اوپر انسانی معاشروں کی نشوونما ہو رہی ہے۔ جیسے بچپنے سے انسان جوانی میں اور جوانی سے پھر ادھیڑ عمر میں داخل ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ معاشرے بھی آگے آگے چلتے ہیں اور بچپنے سے نکل کے جوانی کی طرف جا رہے ہیں اور جوانی ان کا اوج کمال ہے۔ لہذا تاریخ میں آپ کو بلندی اور کمال کی طرف سفر دکھائی دے گا۔ اگر باطل ہے وہ پہلے کی نسبت آپ کو زیادہ نشوونما اور پروان چڑھا دکھائی دے گا، اگر حق ہے وہ پہلے کی نسبت مضبوط طریقے سے اپنی شعاؤں کو آشکار کر رہا ہے یا پھیلا رہا ہے، اگرچہ قلیل ہیں اس کے ساتھ افراد لیکن حق زیادہ آشکار ہے پہلے کی نسبت۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نظریہ عصمت دیکھیں 2 صدی ہجری میں اور 3 صدی ہجری میں، آج کی طرح سے ممکن ہے کہ قبولیت کو عامۃ الناس یا مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں اتنے واضح آشکار طور پہ نہ دکھائی دے، لیکن یہی نظریہ عصمت جو آیات اور روایات میں پایا جاتا ہے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، وہ وقت کے ساتھ پروان چڑھا اور تمام لوگوں کو اس نے گھیر لیا۔ یہ ترقی ہے، حق کی ترقی ہے اس طریقے سے، اور اس طرح کی کئی مثالیں آپ لا سکتے ہیں۔ لہذا تیسرا ہمارے پاس آتا ہے ان قوموں کے ذریعے سے حق اور باطل کا نبرد اور ترقی کی طرف حق اور باطل کا جانا وہ آشکار ہوتا ہے۔ مثلا شریعت کا کامل ہونا، دین کا تمام ہونا، اکمال و اتمام دین ہے، یہ ساری کی ساری بشریت کی ترقی کی علامت ہے، اور دلیل کیا ہے؟ تاریخ کو اس باب سے آپ پڑھیں تو تاریخ میں آپ کو ترقی، ارتقاء اور تطور اور نشوونما واضح طور پہ بشریت اور اس کے معاشروں کی نظر آئے گی۔ یہ ہماری بات کل ختم ہو گئی قصص قرآنیہ کے حوالے سے، اگرچہ یہ ایک وسیع ٹاپک ہے اور بقیہ آپ کے مطالعات کے اوپر یہ اس کا انحصار ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں داخل ہو جائے گا۔ جس سوال کی وجہ سے ہم نے یہ ساری گفتگو اتنی طویل شروع کی کہ قصص قرآنیہ آیا جتنے قرآن کریم نے واقعات ذکر کیے ہیں وہ خارج میں واقع بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ بعض ایسے ہیں
کہ جو خارج میں تو واقع نہیں ہوئے لیکن ان کو قصے کا عنوان دے کے ایک اس میں خود سے واقعہ وجود دے کے ہدایت دینے کی کوشش کی ہے۔ یعنی یہ بات مسلم ہے ان اقوال میں جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں کہ سب کے سب علماء و اسی طرح مستشرقین لے لیں یا دیگر آراء دینے والے محققین، وہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے قصص میں حکمت حقیقی وہ یہ 3 اغراض ہیں، یا کم سے کم اس میں وحی، رسالت، نبوت اور اس کی تعلیمات کا بیان ہے۔ یہ سب کے سب ہدایت کے عنوان سے قائل ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہدایت اسی واقعے سے ہو کہ جو خارج میں وقوع پذیر ہوا ہو۔ ممکن ہے آپ خود سے ایک واقعہ ایجاد کریں اور واقعہ ایجاد کر کے اس میں ہدایت کا پہلو قرار دیں اور وہ پہلو اس واقعے کے ذریعے سے منتقل کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جیسے کچھوے اور خرگوش کی کہانی، اب اس میں وہ بتاتے ہیں تم مد مقابل کو کبھی بھی پست خیال نہ کرو، یا استمرار جو ہے وہ انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے، یا یہ کہ غفلت انسان کو ناکامی سے دوچار کر دیتی ہے۔ کچھوا مثلا خرگوش تھا، بھاگا اور کچھوا بھی اس کے ساتھ چلا، تو کچھوا چلتا رہا، خرگوش نے کہا یار وہ کہاں پہنچے گئے، کیونکہ 4 چھلانگیں لگائی، پہنچ گیا، تو اس نے کہا میں تھوڑا آرام کر لوں، تو اس کو نیند زیادہ لمبی آ گئی، تو کچھوا آرام سے چلتے چلتے پہنچ گیا، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اب اس نے پھر اندھا دھند دوڑ لگائی، دیکھا تو کچھوا پہلے پہنچا ہوا۔ اب یہ کہانی ایک خیالی کہانی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے ہدایت کے کئی نکات ہیں کہ تم مد مقابل کو حقیر نہ قرار دو، تم مسلسل کوشش کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارا مد مقابل دشمن جتنا ہی تیز ترار اور باصلاحیت کیوں نہ ہو، تمہارا مسلسل کوشش کرنا تمہیں کامیاب کر دے گا۔ یہ انسانی زندگی کا راز ہے۔ ہر وہ انسان جو استمرار کے ساتھ ایک کوشش کرتا رہتا ہے وہ پا لیتا شے کو، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو۔ آپ باطل راہوں میں بھی استمرار رکھیں گے، وہ باطل ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ حق کی راہ میں استمرار رکھیں گے، حق آپ کی راہ میں آ جائے گا۔ یہ سر حیات ہے اس دنیا کے اندر، جس کی کوشش کریں گے وہ ہاتھ میں آپ کے آئے گا۔ اسی طرح ایک اور کوئی آپ نتیجہ لے سکتے ہیں، غفلت، جو غفلتوں میں چلا جاتا ہے جتنا باصلاحیت ہو جائے ناکام ہو جاتا ہے، اور جو بیداری کا ثبوت دیتا ہے، ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے، کتنا ہی کم کمالات کا مالک کیوں نہ ہو، کتنے ہی قلیل کمالات کا مالک کیوں نہ ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ واقعے کے اندر کئی ہدایت کے نقطے تھے، یا اسی طریقے سے وہ ہے کہ ایک ٹوپی بیچنے والا تھا، بندر اوپر لے گئے سارے، تو اس نے دیکھا کہ اب کون ان سے ٹوپیاں لیں، اس کے روٹی روزی بھی اسی کے اوپر تھی، تو اس نے اب کیا کیا کہ ان کی نفسیات کا جائزہ لیا بندروں کی، تو دیکھا وہ نقل کرتے ہیں، تو ٹوپی اپنے سر سے اتاری، پھینک دی، ان سب نے پھینک دی، تو اس نے جمع کر لی۔ پھر کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور اسی کے کچھ عرصے کے سالوں کے بعد، 20-30 سالوں کے بعد واقعہ پیش آیا، تو وہ ٹوپی لے کے بھاگ گئے۔ اس نے ٹوپی لے کے نیچے پھینکی، تو اوپر بندر نے کہا کہ میرے دادا نے جو غلطی کی تھی تم سمجھتے میں بھی کروں گا؟ میں تو یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اب وہ قصے بنانے ہیں نا، قصے بنا کے آپ لے آئے کہ وہ دیکھو ایک تجربے سے سیکھ گیا۔ نکتے سکھانے والے کافی ہیں اس میں کہ میرے دادا پر دادا نے غلطی کی تھی، تو اب میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا، اب ہم سے ٹوپی لے کے دکھاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گیا، وہ کوئی اور طریقہ، آپ اپنی ہی کہانی میں کوئی اور طریقہ اختیار کروا لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم نے ہدایت پہنچانا تو ہدف رکھا، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہدایت کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ حقیقی واقعات کا سہارا نہیں لیا جاتا، اور ضروری بھی نہیں ہے۔ عقل انسانی بھی یہ کہتی ہے، اور انسانی معاشرے کے اندر جو عقلاء نے یا سنجیدہ افراد کلام کرتے ہیں ان کا کلام بھی یہی کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہدایت پہنچانے کے لیے آپ ہمیشہ جو حادثہ یا واقعہ خارج میں دنیا میں وقوع پذیر ہوا ہے اسی کو آپ بیان کر کے ہدایت پہنچائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں ایک واقعے کو یا ایک قصے کو ایجاد کریں اور ایجاد کر کے آپ وہ واقعہ پہنچائیں۔ جب یہ بات آئی، کیونکہ اب یہاں پہ آپ یہ بات جان لیں گے کہ ادھر یہ الزام نہیں لگتا پھر قرآن باطل باتیں کہہ رہا ہے،
قرآن گمراہی پھیلا رہا ہے، نعوذ باللہ یہ باتیں تو نہیں ہوتی۔ اگر بالفرض کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ قرآن کریم نے بھی اسی طریقے سے واقعات کو ایجاد کیا ہے اور ایجاد کر کے ہدایت کے نکات پہنچائے ہیں، تو یہاں پہ کفر کے فتوے فوراً نہیں لگیں گے، کیونکہ یہ مصر میں ہوا معاملہ۔ آج سے 30-40 سال پہلے ایک یہ الازہر یونیورسٹی میں تھیسس لکھا گیا۔ تھیسس لکھنے والے کا نام تھا محمد احمد خلف اللہ۔ اس نے تھیسس لکھا تھا، بحث لکھی تھی، اس کا نام تھا الفن القصصی فی القرآن الکریم، کیونکہ ادب کی جہت سے اس نے لکھا تھا۔ اب وہ یونیورسٹی کا ایک عام طالب لڑکا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کوئی دینی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہاں پہ۔ یونیورسٹیز کے ہر لڑکے کا دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، مصر سے اس کا تعلق ہے۔ اور سوچنے، کیونکہ آپ اگر تھوڑا سا پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا غربی یلغار فکری طور پہ مصر کے اوپر بہت تیزی سے آئی، کیونکہ ادھر دانشور طبقہ زیادہ موجود تھا اور انہوں نے غربی یلغار کا مقابلہ کیا، لیکن مقابلہ کرتے کرتے غربی یلغار ان کے اوپر حاکم ہو گئی۔ اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، وہ دکتور یا ڈاکٹر لگانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی کام آج کل ہمارے ہاں بھی بعض جن اداروں میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خطا کرتے ہیں کہ حجت الاسلام والمسلمین یا مجتہد یا عالم اس طرح کے عناوین کو ترک کر کے دکتورہ یا ڈاکٹر یا یہ والے القابات استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک منفی چیز ہے۔ بہرحال اس جگہ پہ غربی یلغار کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے وہ آزادانہ سوچتے ہیں، اس لیے ادھر لکھا زیادہ جاتا ہے۔ خصوصاً فکری طور پہ آج بھی مصر میں زیادہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ عالم اسلام میں فکری طور پہ جو تحریریں بڑے پیمانے پہ آتی ہیں وہ ایران اور مصر ہی ہے۔ مصر سے وہاں پہ، یعنی یہ جتنے موضوعات ہیں، سنن تاریخ، سنن الہی، یہ مصری مفکرین نے سب سے پہلے اٹھائے۔ سید قطب ہیں، انہوں نے لکھا، آغا رہبر نے ان کی تفسیر کا ترجمہ بھی کیا، جیسا کہ ہماری لائبریری میں موجود بھی ہے۔ اسی طرح رشید رضا ہے، اس نے تحریک کے اوپر، یا یہ محمد عبدہ ہے، انہوں نے یہ جدید موضوعات اٹھائے، اس لیے وہاں پہ آج بھی فکری طور پہ قلم اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں فکری یلغار، غربی یلغار کے اثرات ہمیں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ غربی اور یلغار، اس کے تاثرات بھی آشکار ہیں۔ خلاصہ کلام، یہ جو اسٹوڈنٹ تھا، یہ آج سے کافی پرانی بات ہے، 30-35 یا 40 سال پرانی، یا اس کے لگ بھگ ہوگی۔ محمد احمد خلف اللہ، اس کا الفن القصصی فی القرآن الکریم، اس نے عربی ادب کے طور پہ جائزہ لیا، کیونکہ عرب ہے، عربی ادب سے واقف ہے، اور قصہ دنیا کی ہر زبان میں ادب کا حصہ شمار ہوتا ہے، ہر زبان میں، جسے آپ کہاوت اردو میں کہتے ہیں، داستان اردو میں کہتے ہیں۔ اسی سے پھر ناول نکلتا ہے، ڈرامہ نکلتا ہے، یا اسی سے اور مختلف طرح کی کہانیوں کے عناوین نکلتے ہیں۔ اس نے یہ نظریہ، بڑی بحث کی، طولانی بحث ہے، اور نیٹ پہ یہ تھیسس موجود بھی ہے۔ تھیسس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی، وہ سارے کے سارے ایجاد کیے گئے ہیں، یعنی اسطورہ ہیں، بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر ہدایت کے نکات رکھ دیے ہیں، نہ کہ خیالی باتیں ہیں، نہ کہ دقیانوسی اور پرانے دور کی وقت گزارنے والی باتیں ہیں۔ کیونکہ قصے سنائے جاتے ہیں نا کہ خیالات کی دنیا میں نیند آ جائے، جیسے بچے کو سناتے ہیں، یا وقت گزارنے کے لیے، یا محظوظ ہونے کے لیے خیالی طور پہ واقعات ہیں۔ انہی قصوں سے ہی ڈرامے بنے ہیں۔ ڈراموں میں حقیقت تو نہیں دکھائی جاتی، وہ تو خیال کی دنیا میں اڑایا جاتا ہے، تو اسی طرح قصے میں وہ ڈرامہ اپنے ذہن میں خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، قرآنی قصص اس طرح نہیں ہے، قرآنی قصص میں ہدایت ہے، وہ بامعانی ہیں، وہ مسائل حل کرتے ہیں انسانیت کے سب خصوص، یعنی جو اغراض ہم نے پڑھی ہیں وہ سب اغراض ہیں، اسے تسلیم کیا، لیکن کہتے ہیں ایجاد کیے گئے ہیں، حقیقت میں کوئی قرآنی واقعہ وجود میں نہیں آیا۔ اس نے جب یہ ثابت کیا، کیونکہ اصل چیز تو ثابت ہو گئی، بات رہے گی اس چھلکے کی کہ وہ چھلکا جو ہے وہ ایجاد کیا ہے آپ نے یا وہ حقیقت میں موجود ہے۔ لہذا اس نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ قرآن کے جتنے واقعات ہیں وہ اسطورہ ہیں، ایجاد کیے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مطالب ہیں وہ ہدایت والے ہیں، اس کے اندر جو معانی ہیں وہ انسانی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اس کے اوپر اسے جامعۃ الازہر میں کفر کا کافر قرار دے دیا گیا اور پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی مفتیوں نے۔
وہ تو حکومت کی وجہ سے اسے پھانسی نہیں لگی، اور اس کتاب کے اوپر چھاپنے پہ بین ہو گئی، اس لیے وہ ایک دفعہ چھپی یہ کتاب، پتہ نہیں کن ذرائع سے چھپی، ممکن ہے استعماری قوتوں نے ہی چھاپی ہو، یہ احتمال قوی بھی ہے، کیونکہ وہی قرآن کو مشکوک کرنے کے لیے چیزیں بھیجتے ہیں، اور نیٹ پہ یہ موجود بھی ہے۔ لیکن اس نے جو بیان نکات کیے ہیں وہ اہل علم کے لیے قابل بحث ہیں، کیونکہ ہم نے ضد بازی کی وجہ سے تو نظریہ نہیں لینا۔ اچھا، سوال یہ ایک رائے ہو گئی، کیونکہ ہاں 3 سے 4 آراء ہیں، کہ بقیہ آراء انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں داخل ہو جائیں گے، تاکہ ہمیں پتہ تو لگے یونس علیہ السلام کا واقعہ واقعاً حقیقت میں ہوا ہے یا نہیں، اسے ایجاد کیا گیا ہے ہمارے سامنے، تاکہ ہدایت کے چند نقطے بیان کیے جائیں۔ اس لیے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوال ابھارا، اور سوال کو حل کرنے کے لیے ایک طویل مقدمے کو ہم نے پڑھا کہ قصہ کہتے کسے ہیں ادب کی نگاہ میں، تشبیہ یا تمثیل کسے کہتے ہیں، تشبیہ تمثیل کے بعد پھر ہم تیسرے درجے پہ آ گئے کہ متشابہ اور متشابہات و تعویل کسے کہتے ہیں۔ اس 3 کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی۔ ہم نے آج پہلا قول پڑھ لیا اس میں۔ اس قول کا قائل کون ہے؟ یہی مصنف قائل ہے، بقیہ شیعہ سنی دونوں علماء اس قول کے قائل نہیں ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں۔ دوسرا اس میں رائے، دوسری رائے یہ ہے اس کے مد مقابل قرآن کریم کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے حقیقت ہیں، کوئی واقعہ بھی ان میں سے خود سے ایجاد نہیں کیا گیا۔ قرآن نے جتنے واقعات اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے کہ اس میں تمام وہ اغراض جو آپ کی خدمت میں قصہ بیان کرنے کے مد نظر تھیں قرآن کریم کے، وہ بیان کی، لیکن قرآن نے ہدایت کو بیان کرنے کے لیے اور ان اغراض اور مقاصد جس کے لیے قصے کو وجود دیا گیا اس کو بیان کرنے کے لیے ایسے واقعات اٹھائے ہیں جو خارج میں اور اس دنیا میں رونما ہوئے، واقع ہوئے، وقوع پذیر ہوئے، اس لیے قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا اگر واقعہ قرآن نے بیان کیا تو ماضی میں ایک نبی خدا تھے جن کا نام یوسف تھا، ان کے بھائیوں نے ان کے اوپر ستم اور جفا کی، وہ زندان میں مصر کے رہے، وہاں پہ ان کو حکومت اور خزائن کے اوپر ان کو حاکم بنایا گیا۔ یہ سارے کی ساری چیزیں حقیقتاً وجود میں آئیں، نہ یہ کہ اس کو ایجاد کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام حقیقتاً ہوا کے اوپر سوار ہوتے تھے، ایک شخصیت بنام سلیمان نبی خدا گزری ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو بلند کیا، توحید کا پرچم پوری دنیا میں لہلہایا، اور ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اور ہوا اور زمین کو تابع قرار دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ دوسری رائے ہے۔ بس پہلی رائے یہ ہے کہ جتنے واقعات ہیں وہ سارے ایجاد کرتے ہیں، کوئی یعنی پہلی رائے کے مطابق کوئی سلیمان نبی نہیں تھے، ایک خود سے شخصیت کو ابھارا اور اس کو نبی قرار دیا۔ نبی بہت سارے گزرے ہیں، لیکن سلیمان نامی نبی کسی زمین پہ گزرا ہو اور سب چیزیں اس کے تابع کر دی ہوں اور اس طرح سے مسائل پیش آئیں، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ نبی گزرے ہیں اپنی جگہ پہ، شخصیات انبیاء علیہ السلام کی گزری ہیں، ان کی تعلیمات تھیں، وہی بھی تھی۔ پہلی رائے کے مطابق یہ نہیں تھا کہ جو قرآن نے سلیمان علیہ السلام بیان کیے ہیں وہ انبیاء میں سے کوئی ایک نبی اٹھا کے انہوں نے اس کا واقعہ ذکر کر دیا ہو۔ لیکن دوسری رائے کے مطابق کیا ہے؟ دوسری رائے کے مطابق نہیں، حقیقت ہیں سارے، اور اس دوسری رائے کے تمام شیعہ سنی جمہور نظریہ اہل اسلام میں علماء و مفسرین کا یہ دوسرا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے، قرآن کے تمام واقعات حق ہیں اور واقعاً وقوع پذیر ہوئے ہیں، سوائے ایک واقعے کے، سوائے ایک واقعے کے جتنے بھی واقعات ہیں، حتیٰ چونٹی والا واقعہ بھی وارد ہوا ہے جو سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کی گفتگو ہے، ہدہد والا بھی واقعہ کہ وہ جو پوچھا کہ وہ پرندہ کہاں پہ ہے، نظر نہیں آ رہا، میں اسے سخت عذاب دوں گا اور ذبح کروں گا۔ عذاب کے معنی بھی ہمیں انہی واقعات سے پتہ لگتے ہیں۔ جنہوں نے کہا عذاب مہین میں ہوں میں، کہ ہم نے اگر علم غیب ہوتا تو یہ عذاب مہین احیانت والا عذاب نہ کاٹتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو زور زبردستی کسی سے کام کرایا جاتا ہے اور مشقت میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، اسے قرآن کریم عذاب کہتا ہے۔ اسی طرح وہ جو پرندہ ہے اس کی سزا کے طور پہ جو اسے ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کی وہ تکلیف کاٹتا ہے، اسے قرآن نے عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ خلاصہ کلام ایک یہ تیسرے قول کے مطابق تمام کے تمام واقعات کیا ہیں، برحق ہیں، حقیقت رکھتے ہیں، وقوع پذیر خارج میں ہوئے ہیں، سوائے
ایک واقعے کی، اور وہ واقعہ ہے خلقت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی زندگی سے مربوط کئی واقعات ہیں۔ ایک ان کی خلقت کا واقعہ ہے، خلقت سے لے کے جنت تک، جس جنت میں انہوں نے پھل کھایا۔ دوسرا واقعہ ہے ان کے نزول کا واقعہ ہے زمین کے اوپر۔ اچھا، تیسرا واقعہ ان کی توبہ کا واقعہ ہے، اور یہ کیا نام ہے اس کے، باقی جو ان کی زندگی کے امور چلے۔ لیکن جو ان کی خلافت ملنے کا واقعہ ہے، فرشتوں سے ہم کلام ہونا ہے، سجدہ ہے، بالخصوص یہ جو خلقت کا واقعہ ہے، یہ واقعہ قرآن کریم جو ذکر کیا ہے یہ متشابہ ہیں، یہ تمثیل ہے، یہ رمز ہیں۔ یہ تیسرا قول ہے۔ تیسرے قول کی نسبت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین کی طرف دی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے یہ نسبت ثابت بھی ہے۔ علامہ دوسرے قول کے قائل ہیں یا تیسرے قول کے قائل ہیں، کل انشاءاللہ تعالی المیزان کی جلدوں سے یہ استفادہ کریں گے۔ لیکن یہ جو تیسرا قول ہے، اس کے مطابق جتنے واقعات حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حق ہے، ہوا یہ ایسا واقعہ۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے زمین پہ آ کے توبہ والی دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا آدم علیہ السلام کی نسل آگے چلی، یہ سارے کے سارے حق ہیں۔ لیکن اس تیسرے قول کے مطابق آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا، پھر اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، یعنی ادھر روحی سے مراد روایات اہل بیت کے مطابق نسبت اپنی طرف دینا ہے۔ اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے فرشتے۔ فرشتوں نے کہا یہ تو خون بہائے گا۔ خلافت کا مسئلہ پیش آیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ گفتگو ہے کہ میں اب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ شیطان ہے، اس نے جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس طرح محسوس واقعات سے ہوتا ہے، آدم انہیں بااخلاق طریقے سے سلام کرنا چاہ رہے ہیں، شیطان آگے سے جواب دے رہا ہے کہ میں تجھے بہکاؤں گا، تجھے میں گمراہ کروں گا، اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب یہ ساری اسی موقع کے اوپر ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ باتیں ہو گئیں، لباس اتر گیا آدم و حوا کا، اور وہ زمین کے اوپر آ گئے۔ آخر لباس اترنے سے کیا مراد، شریعت ادھر تھی یا نہیں تھی؟ انہوں نے ادھر اتر کے پتوں سے لباس اپنے آپ کو اوڑھنا شروع کر دیا۔ ایک سانپ کی صورت میں آیا یا شیطان کسی بھی صورت میں آیا، قسم کھائی جھوٹی، اس جھوٹی قسم کھانے پہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ زندگی میں پہلی اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی شیطان نے، اور انہوں نے پھل کھا لیا، جبکہ اور کہا کہ یہ وہ پھل ہے کہ کھا لیا تو تا ابد حیات ہے، کہ آدم کو نہیں پتا تھا میری حیات ہمیشہ ہے۔ اب سوال بہت سارے ابھرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ واقعہ جو خلقت آدم کا ہے یہ تمثیل ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، جبکہ بقیہ سارے کے سارے واقعات وہ محکمات میں سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس تیسرے قول کا ہم جائزہ لیں گے، کیونکہ پہلے دو قول بہت واضح اور آشکار ہیں۔ ہم اس کے دلائل نہیں پڑھیں گے الفنن القصصی سے محمد احمد خلف اللہ کے، کہ ہم نے اس قول کو رد قرار دیا ہے، ممکن ہے دلائل پڑھیں کوئی قائل ہی نہ ہونا شروع ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے صرف قول کو ہی نقل کیا جائے۔ بہرحال جو مطالعات کر سکتے ہیں عربی زبان میں وہ اس کتاب کے مطالعات کریں، کیونکہ اس کے اپنے قصے کی دنیا کو بیان کرنے کے اعتبار سے اپنی جگہ محاسن موجود ہیں، اس کی کتاب کا بڑا حصہ ان محاسن کی پر ہی مشتمل ہے، لیکن اس نے اس کے بعد جو تطبیق کی اور ایک قول اختیار کی ہے اس سے علماء متفق نہیں ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ضد بازی کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اور دلیل ہمارے پاس آسمانی تمام کتابیں بھی ہیں، آثار قدیمہ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کی بعض آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں باطل کسی بھی جہت سے داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم ظاہری واقعات میں ایجاد کا نظریہ اختیار کر لیں اور وہ خارج میں دنیا میں واقع نہ ہوئے ہوں تو کم سے کم اس جہت سے ایک باطل کا تصور ذہن میں انسان کے ضرور آ سکتا ہے۔ لیکن یہ اصل دلیل ہمارے پاس قرآن کے واقع ہونے کی یہی ہے، آسمانی کتابوں میں حقیقت، قرآن نے اسے خود حقیقت کے طور پہ لیا ہے اور بیان کیا ہے، اور قرآنی تعبیرات سے یہ پتہ لگتا ہے، اور آج کے دور میں آثار قدیمہ بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ وہ جو چوتھی دلیل ہے وہ بعض نے قبول کی ہے اور بعض نے اس کو اسی طریقے سے
تفصیل و تشریح پیش کیا، جیسے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اصل مقصد قرآن کا ہدایت دینا ہے، اور اس کتاب میں یہ بہت اصرار ہے کہ ہدایت تو مل رہی ہے، جب ہدایت مل رہی ہے تو اس نظریے کو اختیار کرنے میں کیا قباحت؟ تو وہاں پہ قباحتیں موجود ہیں کہ کذب اور جھوٹ کی نسبت قرآن کی طرف سے آتی ہے اور بعض واقعات کی جہت سے آتی ہے۔ اس جھوٹ کی نسبت کو دور کرنا ضروری ہے قرآن کریم سے، جیسا کہ حقائق بھی اس بات کی واضح تشریح کرتے ہیں۔ بقیہ تیسرے قول میں ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور آیا تیسرے قول میں اس چیز کی نسبت موجود رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ یعنی اگر تیسرے میں ایک واقعے میں آپ کہہ سکتے ہیں تمثیل اور متشابہ، پھر سب میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم جائزہ لیں گے۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔